والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحابی کو صحابی کا شرف ملا کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کی وجہ سے۔ کوئی بھی ولی جس کو ولایت ملی صحابہ کے بعد تبع تابعین میں، اور صحابہ سے یہ سلسلہ شروع ہوا، صحبت کے بغیر کوئی ولی نظر نہیں آیا۔ جو پیدائشی ولی بھی تھا اسے بھی کسی نہ کسی کی صحبت لینی پڑی۔ نیک صحبت کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ پھول کی خوشبو جیسے پھول سے جدا نہیں ہوتی، ایسے ہی ولایت صحبت سے جدا نہیں، دونوں اکٹھی ہے، لازم و ملزوم ہے۔ جیسے بلب جلتا ہے تو روشنی آتی ہے اور اس روشنی سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، ایسے ہی جو اللہ کا ولی ہوتا ہے کسی بھی علاقے میں، نیک بندہ، وہ ایک بلب کی طرح ہوتا ہے۔ اس کا کام کیا ہے؟ سب کو روشنی دینا۔ وہ ایک درخت کی طرح ہوتا ہے جس کا کام کیا ہے؟ سب کو سایہ دینا۔ اور وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میرے سائے میں کون بیٹھا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے۔ چاہے کوئی غیر مسلم آئے، اپنا آئے، غیر آئے، دشمن آئے، سب کو کیا کرتا ہے؟ فائدہ دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں صحبت کے موضوع کے حوالے سے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ کس نے فرمایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو بات مانتا ہے وہ اللہ کا مقرب بندہ بن جاتا ہے، لیکن اللہ کی بات ماننے کے لیے سچوں کے ساتھ ہونا پڑے گا۔ اگر کوئی بندہ اکیلا رہ کے اپنا ایمان بچا سکتا تو اللہ یہ فرماتا صرف مجھے مانو، کسی کے پاس نہ جاؤ، مجھے مانو۔ لیکن اللہ نے فرمایا وَقُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو جب بندہ سچوں کے ساتھ ہوتا ہے اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ کل قیامت والے دن، مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 70,000 بندوں کو بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل کرے گا۔ اب ہوا کیا کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام، یہ حدیث مسند امام احمد بن حنبل کی ہے، 3 دن تک رسول اللہ نماز پڑھتے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور واپس چلے جاتے۔ 3 دن ایسے ہوا، 3 دن صحابہ کرام کو صحبت نہ ملی، آپ نے گفتگو نہ فرمائی۔ تو ایک صحابی کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ہمیں صحبت نہیں ملی، آپ سے ہماری بات چیت نہیں ہوئی، 3 دن ہو گئے آتے ہیں اور تشریف لے جاتے ہیں، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا معاملہ ہے؟ تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں آپ کی امت میں سے 70,000 بندوں کو بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل کروں گا۔ تو میں اللہ تعالیٰ سے گزارش کرتا ہوں، درخواست کرتا رہا کہ یا اللہ یہ کم ہے، اور زیادہ ہوں، اور زیادہ ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے پیارے حبیب، آپ کی امت کے 70,000 بندے جو ہیں بغیر حساب و کتاب جنت میں جائیں گے نا، تو چلو ایسے کرتے ہیں 70,000 بندہ، ایک بندہ، پھر وہ 70,000 کے 70,000 اپنے اپنے ساتھ 70,000 بندے جنت میں لے کے جائیں گے۔ اب یہ کس کا اثر ہے؟ صحبت کا۔ تو وہ کن بندوں کو لے کے جائیں گے؟ یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ پل سے گزر رہا ہوگا تو جہنم میں جا رہا ہوگا، اور وہ کہے گا نیک بندے سے کہ میں نے تمہیں پانی پلایا تھا۔ وہ بندہ کیا کرے گا؟ اس کی سفارش کرے گا کہ یا اللہ اس نے تو میرے سے محبت کی، اس نے تو مجھے پانی پلایا، یہ تو میرے کام ہے، یا اللہ اسے بخش دے۔ تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو نیک بندے کی وجہ سے پھر کیا کرتا ہے؟ بخش دیتا ہے۔ تو اب دیکھیں قرآن مجید میں کیا اللہ فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہا ہے کہ جو رشتے ناتے بھائی جو ہیں ایک دوسرے کے، وہ بھی کام نہیں آئیں گے۔ یوم یفر المرء من اخی، جس دن بھاگیں گے مرد اپنے بھائی سے، اور وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ،
اور اپنی ماں اور اپنا باپ بندے کا وہ بھی اس سے بھاگے گا. قیامت کا دن ہوگا, بیٹا کہے گا امی ابا جی میرے اعمال کم ہیں, اپنی نیکیاں مجھے دے دیں, تو ماں اور باپ اور بھائی کہیں گے, ماں باپ اور بھائی کہیں گے کہ نہیں نہیں آج تو ہمیں اپنی فکر ہے, ہم تیرے کام نہیں آ سکتے. اس دن کون کام آئے گا؟ ماں بھی وہ کام آئے گی جو نیک ہوگی, باپ بھی وہ کام آئے گا جو نیک ہوگا, بھائی بھی وہ کام آئے گا جو نیک ہوگا. اور وہاں پہ کام آئے گی انسان کی نیک صحبت. انسان کی نیک صحبت جس بندے کو پانی پلایا ہو, کسی کے کام آیا ہو, حتیٰ کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے حوالے سے آتا ہے کہ آپ اس بندے کی بھی سفارش کریں گے جو آپ کے در کے آگے سے گزر گیا, بے شک بیٹھا بھی نہ ہو. اللہ والے ایسے بھی کرتے ہیں کہ جو بندہ ان سے, اور یہ بھی آتا ہے کہ جو ان کے سلسلے میں جو بندہ مرید ہوگا, حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ میں اس کی بھی سفارش کروں گا. تو یہ اللہ کے ولیوں کو اللہ یہ عنایت فرمائے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس دن بانگے گے مرد اپنے بھائی سے, اپنی ماں, اپنے باپ, اور وصاحبتہ وبنی, اور اپنی ساتھ والی عورت بھی بھاگے گی, اور بیٹے بھی اس کے بھاگیں گے. تو بھائی دیکھو سب بھاگیں گے ایک دوسرے سے. وہاں پہ کیا بھاگنا ہے؟ یہیں پہ بھاگ رہے ہیں. وہاں پہ کیا بھاگنا ہے؟ یہیں پہ بھاگ رہے ہیں. آپ دیکھ لیں کہ ایسا وقت نہیں آ گیا بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہے, ماں اپنے بچوں سے بھاگ رہی ہے, باپ اپنی ذمہ داریاں پورا کرنا اپنے اوپر عذاب سمجھ رہا ہے. کیوں سمجھ رہا ہے؟ کیونکہ اسے دین کی سمجھ نہیں. بھائی کیوں سمجھ رہا ہے؟ اسے دین کی سمجھ نہیں. تو دین کی سمجھ کہاں سے آئے گی؟ نیک صحبت سے. نیک صحبت کتنی زیادہ ضروری ہے, اتنی زیادہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش جو ہے دو چیزوں سے رکھی, پانی اور مٹی سے, اور دونوں کا تعلق صحبت کے ساتھ بہت گہرا ہے. پانی کا قطرہ اگر تالاب کے اندر جاتا ہے نا, گندے تالاب میں, تو بدبو دیتا ہے. وہی قطرہ اگر پھول کے اوپر گرے تو خوشبو دیتا ہے. وہی قطرہ اگر سانپ کے منہ میں جائے تو زہر بن جاتا ہے. وہی قطرہ اگر ہرن کی ناف کے اندر جائے تو خوشبو بن جاتا ہے. قطرہ ایک ہے, لیکن جس جگہ پہ جاتا ہے ویسی ہی صحبت اختیار کر لیتا ہے. تو آج ہم نے یہ درس لینا ہے کہ ہم نے نیک صحبت لینی ہے, نیک لوگوں کے پاس بیٹھنا ہے. کیا ہم کام کے لیے جاتے نہیں کاریگر کے پاس, کروانے کے لیے جاتے نا, بائک خراب ہوگی جی سروس کر دیں جی, ٹیوننگ کر دیں اس کی, چلے گئے ہم اس کے پاس. تو بھائی یہ جو دل خراب ہوا ہے اس کی ٹیوننگ کس نے کرنی ہے؟ یہ جو ہمارا اندر سے ایمان جو ہے متزلزل ہے, یہ کس نے صحیح کرنا ہے؟ یہ اللہ والوں نے کرنا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. جو بندہ نیک بندوں کے پاس بیٹھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو بھی نیک بندوں کی نسبت کی وجہ سے چار چاند لگا دیتا ہے, اور اس بندے کو بھی اللہ تعالیٰ اللہ کا ولی بنا دیتا ہے. جیسے کہ ایک بڑی مشہور روایت ہمیں ملتی ہے کہ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ, آپ ایک دفعہ سے گزر رہے رستے سے, تو بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں نا, وہ پھل توڑنے کے لیے اس نے ایک روڑا وٹا پتھر مارا. تو ایسے کر کے پتھر مارا, پھل کو لگا نا, بابا جی وہاں سے گزر رہے تھے, بابا جی کے سر پہ لگ گیا پتھر. سر پہ لگا بھی ایسا زور کا کہ بابا جی کے کپڑے لہو لہان ہو گئے. وائٹ رنگ کے کپڑے پہنے تھی, لال شہباز قلندر, لال لام عین لام, اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے لال چوگا پہنا تھا, اس کا مطلب ہوتا ہے موتی, ہیرا. یہ وہ لال تھے. ہمارے ہاں ان کا مطلب الٹ لے لیا, لال کپڑے پہن لیے, چرس بنگ افیون سب پینا شروع کر دی, سوٹے لگا رہے ہیں, اور بلا کیا کہتے ہیں, ہمیں تو خدا نظر آتا ہے اس میں. یہ کوئی خدا نظر نہیں آتا, ان کو شیطان نظر آتا ہے. تو حضرت لال شہباز قلندر نماز پڑھنے والے بندے تھے, وہ اللہ کا ذکر کرنے والے تھے, یہ وہ لال تھے. تو آپ کے لگا پتھر, تو بابا جی نے آگے سے گالی نہیں دی. ہمارے ہاں نوری پوری سرکار جیسے ایسے بندے ہیں, سرکار تو ان کو ہم کہیں گے نہیں, چڈی پہنی ہوتی ہیں, لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں, اور اتنی جہالت ہے, بندے آگے سے بلا کیا کہہ رہے ہوتے ہیں, لو جی جنیاں گالاں بابا جی کڈے گا انہیں فیض زیادہ ملے گا, وہ بھی جہنم میں جا رہا ہے. اللہ تو قرآن مجید میں فرماتا ہے ایمان والوں کی نشانی والذین هم عن اللغو معرضون, کہ اللہ والے لغو باتوں سے پرہیز کرتے ہیں, ان کی طرف نہیں کرتے, جاتے نہیں ان کی طرف. اور یہ کیا کر رہے ہوتے ہیں, گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. تو سمجھ آئی یہ اللہ والے یہ گمراہ ہیں, یہ شیطان کے ساتھی ہیں.
تو پیارے بھائیوں اور پیارے بزرگوں، ایسے لوگوں کے پاس جانا بھی گناہ کہلاتا ہے۔ اب ایک آپ کو پتہ چل گیا کہ ایسے بندوں کے پاس نہیں جانا، جو نماز نہیں پڑھتا اس کے پاس نہیں جانا، اس کی نہ تو بیعت ہے نہ اس کے پاس جانا ہے، جس کی داڑھی شریف نہیں ہے، جو بندہ شریعت کا پابند نہیں ہے، اللہ کا ذکر نہیں کرتا، اور جو یہ کہتا ہے کوئی نماز نہیں ہوتی، دل کی نماز ہوتی ہے، مسجد میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ایسا بندہ کہنے والا کافر ہو گیا۔ تو جو کافر ہو گیا، بتائیں اس کی نماز ہوگی، اس کی بیعت ہوگی؟ کیوں کافر کیوں ہوا؟ اس نے فرض کا انکار کر دیا۔ جو کہتا ہے زکوٰۃ زکوۃ کوئی نہیں ہوتی، حج حج کوئی نہیں ہوتا، اس نے کیا کیا ہے؟ فرض کا انکار کر دیا۔ تو حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے سر پہ کیا لگا جی؟ پتھر لگایا کس نے؟ بچے نے۔ ہمارے جیسا بندہ ہوتا تو کیا کرتا؟ اسے زور زور سے تھپڑ مارتا۔ لیکن اللہ والے کیا کرتے ہیں؟ اللہ والے نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ آپ نے جب اس بچے کو دیکھا، اسے گلے لگا لیا۔ آپ نے فرمایا خود ہی تجھ سے غلطی ہوگی بیٹا، تم نے مجھے تو نہیں مارا، تم نے پھل کو مارا تھا، چلو کوئی بات نہیں۔ بچہ بابا جی کا چہرہ دیکھ رہا ہے اور بابا جی بچے کا دل صاف کر رہے ہیں، اور وہ بچہ بابا جی کے پاس آنا شروع کر دیا اس نے۔ اسی طریقے سے مسجد میں کوئی بچہ آتا ہے یا کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو ہمارا کام نہیں بنتا بچوں کو مارنا، ہمارا کام بنتا ہے پیار سے سمجھانا۔ یہ تبلیغ ہے جو بزرگوں نے ہم تک پہنچائی۔ اب کسی بندے کی یہ موبائل ہے نا، اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے، جنہ مرضی جاہل بندہ ہوئے، کسے بندے کا دل نہیں کرتا موبائل دی گھنٹی فون چ بجے، لیکن اگر لگ جائے گھنٹی ہمارا کام نہیں بنتا۔ وہ بیچارہ بند کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اگر کسی کی موبائل کی بیل نماز کے دوران لگے تو وہ ایک ہاتھ سے دایاں ہاتھ اوپر ہوتا ہے، وہ اس کو بند کر سکتا ہے، دبا کے اسے بند کر لے، اس کی نماز میں فرق نہیں آئے گا۔ کسی بندے کا دل نہیں کرتا نماز میں موبائل کی گھنٹی بچے، تو ہمارا کام کیا ہوتا ہے؟ ہمیں تربیت نہیں نہ ہوتی۔ وہ بیچارے کی گھنٹی بج گئی، بیل بج گئی، اب وہ نماز پڑھ رہا ہے لیکن پسینے سے شرابور ہو گیا۔ کیوں ہو گیا؟ اسے پتا ہے کہ ادھروں ویکھنا ہے انج جیسا کھا جانا ہے، ادھروں ویکھنا ہے اس طرح، تو غصے سے دیکھنا نہیں، اس کی طرف دیکھے ہی نہ، اس کی طرف دیکھے ہی نہ۔ یہ کن کا طریقہ ہے؟ یہ 11ویں شریف والی سرکار کے ماننے والوں کا طریقہ ہے۔ محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں ہر کسی کے ساتھ، کسی کو نہیں دیکھتے ہیں، درخت کی مانند ہوتے ہیں، جو بھی آئے گا ان کے سائے سے فیض پائے گا۔ تو اب دیکھیں لال شہباز قلندر نے بچے کو گلے لگایا، بچہ بابا جی کے پاس آنا شروع ہو گیا، آ رہا ہے صبح شام، دل لگ گیا اس کا اللہ والوں کے ساتھ۔ تو جب دل لگ گیا، ایک وقت آیا حضرت صاحب نے اس بچے کو خلافت عطا فرمائی۔ کیا کی؟ اللہ والے بورڈ کے درخت نہیں ہوتے، اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ تریکہ ہوندی ہیں۔ بورڈ جو ہوتا ہے نا، بورڈ اپنے نیچے کسی کو نہیں ہونے دیتا، لیکن اللہ والے ہر کسی کو اللہ کا ولی بناتے ہیں۔ اور وہ دیکھیں کیا کرتے ہیں جی، بابا جی نے اس کو کیا کیا؟ خلافت دے دی۔ جو پاس بیٹھے تھے، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں نا، وہ اعتراض کرنے لگے، کہنے لگے لو جی بابا جی اتنے سال ہو گئے ہم آپ کے پاس آ رہے تھے، آپ نے ہمیں تو خلافت عطا نہیں فرمائی، اس بچے کو آپ نے خلافت دے دی، اس نے تو آپ کا سر پھاڑ کے آپ کے کپڑے لہو سے رنگ دیے تھے۔ تو اللہ والے فرمانے لگے یہی تو بات ہے، جو اس نے رنگنا تھا اس نے رنگ دیا، اور جو ہم نے رنگنا تھا ہم نے رنگ دیا۔ تو اللہ والے نے کیا کیا؟ جس نے سر بھی پھاڑا اسے بھی اللہ کا ولی بنا دیا۔ تو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اور وہاں پہ دیکھیں شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ، آپ ایک دفعہ رستے سے گزر رہے، چونکہ یہ بڑی 11ویں شریف کے حوالے سے نا اولیاء کرام کی آج باتیں کرتے ہیں۔ آپ گزر رہے کہاں سے؟ رستے میں سے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک بندہ جوا کھیل رہا ہے۔ اب ہمیں جوئے کھیلنے والے سے نفرت ہوتی ہے نا، اللہ والوں کو پیار ہوتا ہے۔ شراب جو پی رہا ہے اس سے بھی پیار ہوتا ہے۔ ایک بندہ شرابی تھا، اس بات کی طرف آتے ہیں، ایک بندہ شرابی تھا، شراب پی کے نشے میں دت نالی کے اوپر گرا ہوا ہے۔ اللہ کا ولی جب وہاں سے گزرا تو اس نے اٹھایا اس بندے کو، اس کا منہ صاف کیا، صاف کرنے کے بعد اس کا وضو کرایا، کپڑے صاف کیے، کپڑے صاف کر کے اس کے لیے دعا کی، یا اللہ اسے ہدایت عطا فرما۔ کیا کی؟ یا اللہ اسے ہدایت عطا فرما۔ اللہ والوں کے پاس اتنا ہی بندہ آ جائے نا
کہ وہ دعا کر دیں یا اللہ اس کا بلا فرما، تو بندے کا اللہ بلا کر دیتا ہے۔ بلا یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس کروڑوں روپیہ ہو، بلا یہ ہے کہ اللہ آپ کو دل کا سکون دے دے، بلا یہ ہے کہ اللہ آپ کو اپنے آگے جھکنے کی توفیق دے دے، بلا یہ ہے کہ آپ کے شر سے دوسرے محفوظ رہیں، یہ بلا ہے، یہ ہدایت ہے۔ تو اس اللہ کے ولی نے منہ دھویا، دعا کر دی یا اللہ اس کا بلا فرما۔ صبح تہجد کی نماز کا ٹائم ہوا، وہی اللہ کے ولی نماز پڑھنے مسجد آئے، جس نے شراب پی تھی نا وہ ان سے پہلے مسجد میں تھا، جس نے شراب پی تھی نالی پہ گرا تھا وہ ان سے پہلے مسجد میں تھا۔ تو اللہ والے اللہ سے گفتگو کر رہے ہیں، یا اللہ یہ تو کل تک شرابی تھا اور ایک دن میں یا اللہ اس کی تقدیر بدل دی۔ ہاتف غیبی سے آواز آئی ہے، بندے اس کا منہ دھونا تیرا کام تھا، اس کا دل دھونا ہمارا کام تھا۔ نیک صحبت میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ والوں کی دعا ملتی ہے، اللہ والوں کا فیض ملتا ہے۔ تو وہاں پہ شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا بندہ جوا کھیل رہا ہے۔ آپ نے اس بچے کی طرف دیکھا غور سے، نوجوان تھا، باغ ہے آپ کی نظر میں، آپ غور سے دیکھ رہے ہیں، تو وہ آگے سے کہتا ہے حضرت صاحب آپ نے بھی کھیلنا ہے؟ اس نے کیا کہا جی؟ حضرت صاحب آپ نے بھی کھیلنا ہے؟ تو آپ نے فرمایا چلو ہم بھی کھیل لیتے ہیں، لیکن آپ نے فرمایا ایک شرط پہ کھیلوں گا۔ وہ کہتے ہیں نا ایک شرط پہ کھیلوں گی پیا پیار کی بازی، جیتوں تو تجھے پاؤں ہاروں تو تیری پیا۔ اللہ والے ایسے ہی کام کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ایک شرط پہ کھیلوں گا۔ وہ کہنے لگا کیا شرط ہے آپ کی؟ فرمایا شرط یہ ہے کہ اگر میں جیت گیا تو تم مجھے تھپڑ مارو گے۔ کیا کہا جی؟ اگر میں جیت گیا تم مجھے تھپڑ مارو گے۔ وہ کہنے لگا عجیب شرط ہے، جیتے بھی آپ تھپڑ بھی آپ کھائیں، مجھے مارے تو سمجھ آتی ہے لیکن آپ ہی کھائیں۔ فرمایا دیکھو تم نے کہا ہے نا جوا کھیلنا ہے، تو شرط میری یہ ہے اب کھیلو میرے ساتھ۔ وہ کہنے لگا چلے ٹھیک ہے بابا جی، آپ بضد ہیں تو ویسے ہی آپ نے ہار جانا ہے جی، اتنا کہاں پہ ہے۔ تو اللہ والے ہوتے ہیں نا۔ کھیلا جوا کیا ہے؟ حرام کام ہے۔ کیا ہے؟ حرام کام ہے۔ اب جوا کھیلا، بابا جی جیت گئے۔ جوا کیا ہوگا؟ ایسے ہی کوئی پتہ پھینکا ہوگا یا کوئی معاملہ ہوگا، بابا جی جیت گئے۔ آپ نے فرمایا بیٹا میرے منہ پہ تھپڑ مار۔ وہ کہنے لگا آپ تو واقعی سچ مچ یہ کہہ رہے ہیں؟ کہنے لگے میں نے دیکھی شرط ہوئی تھی کہ اگر میں جیت گیا تو تم مجھے تھپڑ مارو گے۔ اس نے آپ کے تھپڑ مار دی۔ بابا جی آگے بچہ پیچھے بابا جی آگے بچہ پیچھے۔ اللہ والوں نے جو توجہ دی نا اس کے دل کے اندر سوال پیدا کر دی۔ سوال کیا ہے اس کے ذہن میں کہ یار انہوں نے تھپڑ کیوں کھایا؟ میں پوچھتا تو ہوں۔ بابا جی آگے وہ پیچھے رستے میں جا کہتا ہے حضرت صاحب یہ تو بتائیں تھپڑ کیوں کھایا آپ نے؟ فرمایا یہی تو میں چاہتا تھا تم مجھ سے پوچھ۔ کہنے لگے چلے بتائیں۔ فرمایا بیٹا آپ نے اسے نہیں تبلیغ نہیں کوئی بھی کی، خود تھپڑ کھایا اور کہنے لگا بیٹا جوا کھیلنا ہے حرام۔ کیا کام ہے؟ تو میں نے یہ حرام کام کیا ہے ایک بار، تو میں نے کہا اس کی سزا تو بنتی ہے نا، اس کی سزا تو بنتی، اس لیے میں نے تھپڑ کھا لیا۔ اتنا کہنے کی دیر تھی، کیا اللہ والوں کے لفظوں میں تاثیر ہوگی، کیا فیض ہوگا۔ وہ بچہ کہتا ہے بابا جی دل ہی دل میں شرمندہ ہوا کہ یہ ایک دفعہ کھیل کے تھپڑ کھا رہے ہیں، میں تو ساری زندگی کھیلتا رہا ہوں۔ کہنے لگے حضرت صاحب مجھے بیعت کریں اور مجھے بھی اپنے شاگردوں میں شامل فرمائیں۔ کیا کھیلنے والا ہے؟ جوا۔ کتابوں میں لکھا ہے وہی جوا کھیلنے والا حضرت صاحب کے پاس بیٹھتا اٹھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا ولی بنتا ہے کہ آگے اور لوگوں کو بھی اللہ کا ولی بناتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جو بندہ نیک صحبت میں نہیں بیٹھتا، بری صحبت میں بیٹھتا ہے، برے دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، سورہ فرقان کے اندر آتا ہے کل قیامت والے دن وہ کیا کرے گا؟ وَيَوْمَ يَعُدُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، وہ بندہ اپنے ہاتھ کھائے گا۔ اب بتائیں مجھے یہاں پہ ہمارا بچہ یا سوئی چبھ جائے ہمیں برداشت نہیں ہوتی، بندے اپنے ہاتھ کھائیں گے۔ کون کھائیں گے؟ اس بات کی پوری تفصیل شان نزول قرآن مجید کا کیا ہے؟ ایک بندہ تھا عقبہ بن ابی معیط، یہ ایک کافر تھا اور منافق بھی تھا۔ یہ جب بھی کوئی بڑی
اچیومنٹ کرتا, تجارت سے پروفٹ لیتا نا, تو سب لوگوں کو دعوت دیتا. اس نے کیا کیا, بہت نفع اسے ہوا, اس نے سب شہر کے بڑے بڑے لوگوں کو بلایا, تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی دعوت دے دی. کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ بھی میری محفل میں تشریف لائیں, آپ بھی میری محفل میں تشریف لائیں. تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہم آ جائیں گے, پہلے تم کلمہ پڑھ لو, ہم آ جائیں گے, پہلے تم کلمہ پڑھ لو. ہمیں بھی درس دیا, ہمیں بھی سمجھا دیا قیامت تک کے لیے کہ اپنی دوستیاں یاریاں ایمان والوں کے ساتھ رکھو, کافروں کے ساتھ نہ رکھو. آپ نے کہا پہلے کلمہ پڑھو, اس نے اوپر سے کلمہ پڑھ لیا, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اس نے کلمہ پڑھ لیا. ایک دفعہ سارے مل کے کہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس نے اوپر سے کلمہ پڑھ لیا اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتا ہے کہ میں مسلمان ہو گیا, آپ نے اب میری محفل میں آنا ہے. اچھا یہ کیوں اس نے کیا کہ یہ آ جائیں گے, میری بلے بلے ہو جائے گی, دیکھو اتنے بڑے بڑے سردار لوگ آئے. تو باہر اس کا دوست تھا ابی بن خلف, بہت بڑا منافق, کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دشمن. وہ کہنے لگا, عقبہ اس کا دوست تھا, کہتا عقبہ تو مسلمان ہو گیا, مرتد ہو گیا, تو نے کلمہ پڑھ لیا. عقبہ بن ابی معیط کہتا ہے نا میں نے تو اوپر سے پڑھا ہے, اندر سے نہیں پڑھا. اب ابی بن خلف کہتا ہے اس بات کی وضاحت کے لیے, ثابت کرنے کے لیے, معاذ اللہ تم رسول اللہ کی شان میں جا کے گستاخی کر کے آؤ. اب وہ چلا گیا اپنی یاری نبھانے کے لیے, غلط یاری نبھانے کے لیے. پہلے کلمہ پڑھ لیا, چلے اوپر سے ہی پڑھا ہے تو اللہ اس کو توفیق دے دیتا اندر سے بھی. اگر گستاخی نہ کرتا, چلا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے لیے, اس نے اپنا تھوک پھینکا, اللہ نے اس کا تھوک آگ کا انگارہ بنا کے اس کے منہ پہ مار دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب یہ عقبہ جس جگہ پہ نظر آئے نا, اب مدینہ سے باہر نکلے گا اسے مار دیا جائے گا. اب عقبہ بن ابی معیط تھا تو کافر, لیکن اس کی دیکھی یقین کتنا ہے, یقین کتنا ہے. عقبہ شہر سے باہر ہی نہیں نکلے. لوگ کہیں چلو چلتے ہیں, کہا نا اگر میں شہر سے گیا تو میں نے مر جانا ہے, مجھے مار دیا جائے گا. کہا کیسے مار دیا جائے گا؟ کہا تمہیں پتہ نہیں محمد نے کہا ہے. تو کہنے لگے تم تو اس کا کلمہ ہی نہیں پڑھتے. کہنے لگے کلمہ نہیں پڑھتا تو کوئی بات نہیں, لیکن وہ جو کہتے ہیں سچ کہتے ہیں, جو کہتے ہیں سچ کہتے ہیں, تو میں نے نکلنا نہیں. خیر ابو جہل اس کو باتوں میں لے کے ایک جنگ کے اندر لے گیا, اور جب اس کو لے گیا تو اس کو کہتے ہیں اگر ہم جنگ ہار گئے نا تو اونٹنی پہ بیٹھ کے بھاگ جانا. خیر قصہ مختصر, وہ جنگ میں گیا, کافر جنگ ہار گئے, اور یہ اونٹنی میں بیٹھ کے بھاگ بھی گیا, لیکن اسے رستہ ہی نہ ملا, کیونکہ رسول اللہ کے زبان اقدس سے نکل چکا تھا کہ تو اگر شہر سے باہر نکلا تو تو نے مرنا ہی مرنا ہے. تو کیا ہوا, اسے رستے سارے بند ہی ملے, واپس پھر مسلمانوں کے قبضے میں آیا, اور رسول اللہ نے حضرت علی کو فرمایا کہ اس کا سر قلم کر دو. حضرت علی نے اس کا سر قلم کر دیا. ہمارے لیے کیا بات اس میں سیکھنے کے لیے؟ ہمارے لیے یہ بات ہے, یہ بندہ کل قیامت والے دن اپنے ہاتھوں کو کھائے گا. اس کی تفسیر کے اندر مفتی غلام رسول سعیدی صاحب لکھتے ہیں کہ یہ والا حکم قیامت تک کے لیے تمام امت مسلمہ کے لیے بھی ہے, کہ جو بندہ بھی نیک صحبت کو چھوڑ کر بد صحبت میں جائے گا, اپنے کسی یار کی وجہ سے غلط زناکاری کی, چوری کی, بدکاری کی, اور ان اعمال کی وجہ سے جہنم میں گیا, تو یہ بندہ بھی کل قیامت والے دن کہے گا یا ویلتا, ہائے میری خرابی, لیتنی لم اتخذ فلان خلیلا, کہ کاش میں نے فلانے بندے کو اپنا یار نہ بنایا ہوتا. انسان یہ پکارے گا کہ کاش میں نے فلانے بندے کو اپنا یار نہ بنایا ہوتا. تو پیارے بھائیوں اور پیارے بزرگوں, یہ جو اللہ کا ذکر ہے, اللہ والے یہ سکھاتے ہیں, اور اللہ والوں کے پاس اللہ کا ذکر ملتا ہے, اور انسان جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس ذکر کے بدلے میں انسان کے دل کو زندہ کرتا ہے. اب آپ کہیں گے دل زندہ کیسے ہوتا ہے؟ بھائی دل زندہ تب ہوتا ہے جب بندے کو رسول اللہ سے محبت ہوتی ہے, جب انسان کو شریعت سے محبت ہوتی ہے. بندہ لاکھ کہے مجھے
بڑی محبت ہے دین سے، مجھے بڑی محبت ہے رسول سے، لیکن اگر رسول کی سنت کو بندہ پسند نہیں کرتا تو وہ محبت نہیں ہے، وہ صرف ایک کہکا ہے، ایک لفظ ہے، ایک جملہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایمان والوں کے لیے فرماتا ہے کہ ایمان والے جو ہوتے ہیں نا، یہ کہتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ، یہ کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے، اللہ ہمارا کیا کہتے ہیں؟ اللہ ہمارا۔ تو جو ان کے پاس بیٹھتے ہیں، صحبت میں آتے ہیں، وہ بھی کیا کہتے ہیں؟ اللہ ہمارا۔ تو یہ خیال اور یہ عقیدہ اور یہ ذکر پکا کر لیتے ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کیا کرتے ہیں؟ اللہ 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 اللہ، یہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ بس یہ آخری بات، حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ آپ اللہ کا ذکر کرتی تھی، اور ذکر کرتے 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 آپ کی آنکھ لگ گئی، سو گئی آپ۔ ایک چور آپ کے گھر داخل ہوا، تفسیر کبیر کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے۔ چور داخل ہوا، مائی صاحبہ سوئی ہوئی ہیں، اس نے جتنا سامان تھا وہ باندھا اور دروازے سے نکلنے لگا۔ جب پیچھے کو گیا دروازے کی طرف تو دروازہ غائب ہو گیا، دروازہ غائب ہو گیا۔ پھر واپس آیا، گٹھری رکھی، دروازہ نظر آ گیا، پھر گٹھری اٹھا کے جانے لگا، پھر دروازہ غائب ہو گیا۔ اب تیسری دفعہ جب پھر واپس آیا تو بڑا حیران ہوا کہ مائی صاحبہ سوئی ہوئی ہے، دروازہ غائب ہو جاتا ہے، گٹھری میں نیچے رکھتا ہوں نظر آتا ہے، جب گٹھری اٹھا لیتا ہوں تو غائب ہو جاتا ہے۔ تو ہاتھ کی غیبی سے اس چور کو آواز آئی، اے بندے تو کیا سمجھتا ہے، بندی میری سوئی ہے؟ بندی تو میری سوئی ہے لیکن رب اس کا جاگ رہا ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنے ذکر کرنے والوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو سنا ہے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، نیک صحبت کے ساتھ وابستگی عطا فرمائے، اور ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر نیک کام کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔